اب اس نقطے کو پہچانیں. یہ حکم جو ہے حکمت کی مانی حفاظت، یعنی پروردگار عالم نے انسان کی حفاظت کے لیے کتنے وسائل، کتنے ذرائع، کتنا سامان انسان کے ساتھ کر دیا ہے. تلواروں کی لڑائی میں کوئی آدمی جاتا ہے تو ڈھال ہاتھ میں لے کے جاتا ہے. یہ سفر کیا ہے؟ یہ حفاظت کا ایک ذریعہ ہے. لیکن اگر آدمی گولیاں چل رہی ہوں تو وہاں یہ سفر تو کم نہیں رہے گی. وہاں کے لیے الگ تعاون کا ذریعہ ہوتا ہے. ہمارے وہاں کی وہ جرسی پہن کے نکل پڑے جو گولیوں کو برداشت کر سکے. اور اس سے بڑا کوئی حملہ ہونے والا ہے تو ایسی گاڑی کے اندر بیٹھ کے اس کا ایک شیشہ گولیوں کا مقابلہ کر سکتا ہو. یعنی جتنے خطرات بڑھتے جا رہے ہیں انسان تحفظ کا انتظام اتنا ہی زیادہ کرتا جا رہا ہے. غور نہیں تو جہاں انسان کو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ گولی چلنے والی ہے وہاں بس ایک جیکٹ پہن لیتا ہے. جہاں یہ خطرہ ہے کہ اس سے بڑا کوئی حملہ ہو سکتا ہے وہاں ایسی گاڑی کے اندر بیٹھتا ہے بس یہ جیکٹ الگ پہنے ہوتے ہیں اور گاڑی میں الگ بیٹھا ہوا ہے تاکہ حملہ اگر ہو جائے تو خالی وہ حملہ نہیں بلکہ وہ حملہ بھی جس کو شیشے روک سکتے ہوں. اس سے بڑے اگر حملے کا خطرہ پیدا ہو جائے تو 4 آدمی بھی ساتھ چلتے ہیں. ایک گاڑی آگے، ایک گاڑی پیچھے، ایک گاڑی ایک بائیں اور وزیر انتظام کیا جائے. یہ حفاظتی انتظامات ہیں. اور جہاں بم چل رہے ہوں وہاں پہ سارے انتظامات بیکار ہو جاتے ہیں. اس کے الگ انتظام کیا جاتا ہے. ایسے آلات نصب کر دیے جاتے ہیں کہ اگر میلوں کے فاصلے پر کوئی بم کہیں پایا جاتا ہے تو پہلے سے آدمی کو اطلاع ہو جائے یہ علاقہ خطرناک ہے. تو اس طریقے سے ہم اپنی اس زندگی کو بچانے کے واسطے اتنے حفاظتی انتظامات کرتے ہیں. اللہ اپنے بندے کو، ایک مومن بندے کو مومن گھر میں بھیجے اور لاوارث بنا کے بھیجے. ہر طرف سے حملہ ہو، کبھی غیر مومن کا حملہ، کبھی کافر کا حملہ، کبھی اندر سے نفس کا حملہ، کبھی ادھر سے شیطان کا حملہ. اتنے حملے ہوتے ہیں. نہ کوئی جیکٹ دے، نہ کوئی شیشہ دے، نہ کوئی سامان دے، نہ کوئی ذریعہ دے اور یوں بھیج جاؤ جا کے مر جاؤ. تو اسے تو کافی اچھا ہوتا ہے. اگر مرنے چاہیے تو کافی بنا کے دے دیا ہوتا. تباہ ہو جاتے، ہلاک ہو جاتے. ناممکن ہے کہ پروردگار اپنے بندے کو بھیجے اتنی بڑی دنیا میں اتنے دشمنوں کے درمیان اور حفاظت کا کوئی انتظام نہ کرے. یہ خدا نے انتظام کیا. اب بندے نے پوچھا خدایا یہ نفس سے تم نے دے دیا ہے جو اپنے خواہشات کے ذریعے، جذبات کے ذریعے یہ ہم کو بہکاتا رہتا ہے. اتنا خطرناک تو نے اندر بٹھا دیا. اگر باہر علماء ذاکرین واعظین یہ سب ساتھ دینا نہیں چاہے تو فائدہ کیا ہوگا؟ یہ نالائق تو اندر بیٹھا ہوا ہے. خدا نے کہا جس جگہ پر میں نے اندر اس نالائق نفس کو بٹھایا ہے وہی ایک لائق عقل کو بھی بٹھایا ہے. وہ بھی باہر کے ساتھ تو نہیں ٹہل رہی ہے، وہ بھی تمہارے ہی اندر ہے. جہاں نفس ہے وہاں عقل بھی ہے. اگر یہ پہچانے کے واسطے کوئی اشارہ دیتا ہے وہ سمجھانے کے واسطے موجود ہے. اب یہ تو تمہاری ناراضگی ہے. جب وہ کہتا ہے تو سن لیتے ہو اور جب وہ غریب فریاد کرتی ہے تو سننے کے تیار نہیں ہوتے. ہم تمہارے بچاؤ کا انتظام کر دیا، اب تم نے اپنے کو نہیں بچایا تو ہم کیا کریں؟ اور بات آ گئی ہے تو جملہ یاد رکھیے گا. حل یہ ہے کہ تمہاری ناراضگیوں کی انتہا یہ ہے کہ ایک طرف تمہارا دشمن تھا جس کا نام ہے نفس جو خواہشات کے ذریعے بہکاتا ہے، ایک طرف تمہارے پاس عقل تھی جو اپنے فہم کے ذریعے، اپنے ہوش مندی کے ذریعے تمہیں اس دشمن کے خطرے سے بچاتی ہے. مگر تم نے قیامت یہ جائی کہ دشمن کو سپورٹ کیا، توجہ کریں، اور بچانے والے کو معطل کر دیا. توجہ کریں، میں کیا گزارش کر رہا ہوں. تم نے دشمن کو سہارا دیا اور بچانے والے کو نقصان پہنچایا. اب بتاؤ تمہارے بچنے کا کیا امکان ہے؟ یہ معاشرہ جس میں ہم آپ زندگی گزار رہے ہیں، یہ ناولیں، یہ قصے، یہ فلمیں، یہ گانے، یہ خرافات، یہ سنوار، یہ سب کیا ہیں؟ تم نے اتنے وسائل فراہم کر دیے نفس کو سپورٹ دینے کے واسطے اور اس کے بعد شراب رائج کر دی عقل کو معطل کرنے کے واسطے. تو جس معاشرے میں منکرات کو اتنے سہارے مل جائیں اور شراب عقل کو معطل بنا دے اس معاشرے کی برائیوں سے بچنے کا کیا امکان پایا جاتا ہے؟ ہم نے تمہیں نفس کے مقابلے میں عقل دی، تم نے عقل کو معطل بنا دیا، نفس کو سہارا دیا. اب اگر تباہ ہو جاؤ، ہلاک ہو جاؤ، برباد ہو جاؤ تو حفاظت کی ذمہ داری سے کوئی کمی نہیں ہوئی ہے. اس سے بڑا نالائق تو ہوگا جو اپنے محافظ ہی کو ختم کر دے. تم نے اپنے محافظ ہی کو ختم کر دیا. اس کے بعد اگر تباہ ہو جاؤ تو ہم پر کیا ذمہ داری ہے؟ ورنہ ہم نے بچانے کا انتظام تو کر دیا.
ہم نے بچانے کا انتظام کر دیا تھا، اور اگر تم نے دیکھا کہ باہر سے ایک حملہ ہوتا ہے، ایک شیطان مستقل موجود ہے، ایک ہی تو موجود ہے۔ اگر ایک شیطان مستقل موجود ہے گمراہ کرنے کے لیے، بہکانے کے واسطے، تو وہ تو ایک ہی ہے۔ ہم نے تو 1,24,000 ایک طرف، اوصیاء ایک طرف، اولیاء ایک طرف، علماء ایک طرف، واعظین ایک طرف، خطبہ ایک طرف، ہم یہ تم کو نہیں فوج اکٹھا کر دی کہ جب ادھر کی بات سننے کا وقت آیا تو تم کو نیند آنے لگی، جب ادھر کا پیغام سننے کے لیے تو آگے جڑ گئی۔ تو ہمارے انتظام حفاظت میں تو کوئی کمی نہیں، ہمارے انتظام میں کوئی کمی نہیں ہے۔ تم نے خود اپنے کو تباہ کیا ہے، بتاؤ اس تباہی کی ذمہ داری تم پر ہے یا ہم پر ہے؟ کہیں خواہشات کی بات آ جائے، جذبات کی بات آ جائے، ہوائے نفس کی بات آ جائے، بھاری چلے جاتے ہیں۔ نہ سردی یاد آتی ہے، نہ گرمی یاد آتی ہے، نہ جاب، نہ نوکری، نہ ملازمت، نہ ٹائم، نہ اوور ٹائم، نہ پارٹ ٹائم۔ لیکن جہاں تینوں مذہب کی بات آئے، دنیا کی ہر پریشانی یہی ہے۔ کیا بتائیں، موقع نہیں ملتا۔ جب دفتر میں جانے لگے اور دروازے میں دوست سے ملاقات ہو گئی، کہ بھائی صاحب کو اتنا ہوش نہیں کہ آپ بیٹھیں گے، یہ کوئی ملنے کا آپ سے، وہی دروازے سے واپس کر دیا۔ اور جب مسجد کی بات سے نکلے، کہ مولانا کیا بتائیں، ہم کو نکلے تھے صاحب آ گئے۔ وہ کون صاحب تھے؟ یہودی تھے، عیسائی تھے، ہندو صاحب تھے، سکھ صاحب تھے، بہت ہوتے مسلمان مومن تھے، پکڑ کے لے آئے ہوتے، پکڑ کے لے آئے ہوتا۔ تم بھی تو مومن ہو، تم بھی تو علی کے ماننے والے ہو، تم بھی تو حسین کے ماننے والے ہو، تم بھی تو امام کے ماننے والے ہو۔ کیا خالی ہم نے ٹھیکہ لیا اماموں کا؟ تم نے خالی جنت کا ٹھیکہ لیا؟ چلو تم نے دونوں ٹھیکے امام، اس کے معنی کیا ہے کہ جب دنیا داری کا معاملہ آ جائے تو نہایت سے مربتی سے آگے بڑھ جائیں، اور جب مذہب کا معاملہ آئے تو سب کو مربتاری ہو جائے۔ یہ بدبختی نہیں تو کیا ہے، یہ بدقسمتی نہیں تو کیا ہے، یہ خدائی تحفظات کی بربادی نہیں تو کیا ہے۔ اس کے بعد اگر ہلاک ہو جاؤ تو خدا کو کیا ذمہ داری؟ اور بات آئی ہے تو مناسب ہو یا نامناسب، مگر یہ جملہ کہے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا۔ خدا جانتا ہے، پروردگار عالم نے یا تو آپ کو یہ شرف دیا ہے یا آپ پر خدا نے حجت تمام کی۔ میں نہیں جانتا ہم خدا کی نگاہ میں سے صحیح سے عزیز ہو گئے ہیں کہ اللہ نے ہم کو اشارہ دے دیا ہے، یا پروردگار عالم نے ہم پر آپ پر حجت تمام کر دی کہ میرے وسائل مفت میں بغیر کسی خرچ کے، ذکر فضائل، ذکر مسائل، موعظہ، نصیحت، مسائل، دنیا کے سارے مسائل، اور اس کے بعد روٹی الگ سے۔ ہاں سوچیے، خدا نے حجت تمام کرنے میں کوئی کسر اٹھا رکھی ہے؟ یہ بہانے سے نہیں ہوگا۔ بہت سوچ ہے تمہارے پاس میں علی سے دشمنی ہے، وہ بہن سے کوئی اختلاف ہو گیا ہے، معصومی سے کوئی اختلاف ہو گیا ہے، روٹی سے کوئی جھگڑا ہو گیا ہے، کیا پریشان؟ سارا کاروبار، سارا کام مفت میں ہو رہا ہے، مگر ٹائم، موقع ہی فرصت ہی نہیں ہے۔ یہ پریشانی ہے، وہ آفت آ گئی ہے۔ لیکن دنیا داری کی بات آ جائے، نہ کوئی آفت ہے، نہ کوئی قیامت ہے۔ پروردگار نے کہا ہم نے تمہارے گمراہ کرنے والوں کے مقابلے میں ہم نے حفاظت کا تمہیں مکمل انتظام دیا تھا۔ جو تمہاری ناراضگی ہے کہ تم نے ہمیشہ محافظوں سے جھگڑا کیا ہے، دشمنوں سے جھگڑا نہیں مسلمان ایک مومن ہے، اس مسلمان کو خدا کے اختلاف ہے، اس مومن کو پیغمبر کے اختلاف ہے، اس مسلمان کو امام کے اختلاف ہے، ان کو عالم کے اختلاف ہے، شیطان کے کسی کو اختلاف نہیں۔ جو دشمن ہے اس کے اختلاف کی حصہ نہیں، اسی سے تعلقات نہیں، سارے اختلافات پیدا ہوتے ہیں، ورنہ وہ تعلقات خراب ہو جائیں سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں۔ مگر وہ تعلقات ہیں، زیادہ تعلقات میں وہ اپنا کام بتاتا رہتا ہے۔ یہ اس کو ایسا مولا نے کہا، ایسا یعنی حفاظتی ذرائع، حفاظتی اسباب، حفاظتی وسائل پروردگار عالم نے انسان کے حوالے کیے۔ اب جو گناہ آتا ہے تو گناہ کیا کرے گا؟ راستے کو لیتا ان سارے پردوں کو کیا کرتا ہے، سارے انتظامات کو بنا کر دیتا ہے، سارے حفاظتی ذرائع کو مٹا دیتا ہے۔ گناہ کا پہلا اثر یہ ہوتا ہے، اس کے بعد انسان ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک کوئی گناہ کرتا چلا جائے گا، اور